جب بھی کوئی مشکل کام کسی سے کروایا جائے تو اس سے پہلے اگر ایسے کلمات کہے جائیں کہ جو بڑے دل نشین، دل ربا، دل نواز انداز کے کلمات ہوں، تو وہ مشکل کام کرنے والے کے لیے ذرا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ آج سے پہلے 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام گزرے، ان کی امتیں گزری، کسی کے لیے یہ جملہ، یہ کلمہ یا ایھا الذین آمنو، یہ اعزاز، یہ ٹائٹل، یہ ڈگری نہیں عطا فرمائی۔ اگر یہ کلمہ اور یہ انعام اور یہ اعزاز عطا فرمایا تو فقط اس امت کو عطا فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو عطا ہوا۔ ہاں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، جہاں تک دوڑ سکتے ہیں دوڑاؤ۔ جب اس سے آگے دیکھو کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے، یہ عقل میں سمانے والی آنے والی بات نہیں ہے، تو وہاں اپنے گھوڑوں کو پھر لگام دے دو۔ پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ پھر وہاں عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ، پھر وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے اپنی عقل کو، اپنے علم کو، اپنے فہم کو، اپنے شعور کو پھر قربان کر دینا ہے۔ پھر نہیں سوچنا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہوگی، اس میں مصلحت کیا ہوگی، اس میں فائدہ کیا ہوگا، اس میں نقصان کیا ہوگا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس اس پہ ابر پیرا ہو جائے۔ اور پھر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اب چونکہ رب کی مرضی یہی ہے، رب کی منشا یہی ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو لہٰذا عمل کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین ذوی الاحترام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں جب رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمانا چاہا تو ڈائریکٹ جو ہے امت مسلمہ پر روزے فرض نہیں کیے، بلکہ اس سے پہلے بھی کچھ کلام موجود ہے، کچھ کلمات موجود ہیں۔ حالانکہ وہ خلاق عالم ہے، وہ مالک ارض و سما ہے، وہ خالق جن و بشر ہے، وہ چاہے تو ڈائریکٹ یوں حکم فرما دیتا کہ تم پر روزے فرض ہیں، بس روزے رکھو، اور اس کے سامنے کوئی زبان درازی نہیں کر سکتا تھا، اس کے سامنے کوئی چون و چرا نہیں کر سکتا تھا، اس ذات کے سامنے کوئی کلام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کر دی گئے ہیں۔ اس سے پہلے چند کلمات ہیں، وہ کیا ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی کوئی مشکل کام کسی سے کروایا جائے تو اس سے پہلے اگر ایسے کلمات کہے جائیں کہ جو بڑے دل نشین، دل ربا، دل نواز انداز کے کلمات ہوں، تو وہ مشکل کام کرنے والے کے لیے ذرا آسان ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن خداوند قدوس نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ یہ بندے بڑے کمزور ہیں، بندے یوں سمجھے ایک ایسے انسان بھی آئیں گے جن کے لیے یہ روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور وہ یہ سوچیں گے کہ یار کیا بھوکا پیاسا رہنا بھی بھلا کوئی عبادت ہوا کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے بڑے انتہائی وہ حسین کلمات اور وہ کلمات کہ جس سے بندہ مومن کا ایک بار سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور اس کا جو حوصلہ جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مجھ پہ ایمان لائے ہو۔ اب ایمان والوں کا تو یہ کام ہے کہ انہیں جو کام بھی کہا جائے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جب اتنے پیار بھرے انداز میں، اتنے محبت والے انداز میں رب تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ میں ساتھ عرض کرتا چلوں کہ یا ایھا الذین آمنوا یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ آج سے پہلے 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام گزرے، ان کی امتیں گزری، کسی کے لیے یہ جملہ، یہ کلمہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اعزاز، یہ ٹائٹل، یہ ڈگری نہیں عطا فرمائی۔ اگر یہ کلمہ اور یہ انعام اور یہ اعزاز عطا فرمایا تو فقط اس امت کو عطا فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو عطا ہوا۔ اب یہاں اس موقع کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ یار یہ کام کر لو، تو وہ کہا جاتا ہے مقولے کے طور پہ، یہ بات مشہور ہے کہ اپنے محبوبوں کے لیے تو سوئی کے ناکے سے بھی گزرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو محبوب کے لیے تو پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ محب نے کیا تقاضا کیا ہے، اور اس نے جو تقاضا کیا وہ ہماری عقل کے مطابق اترتا ہے کہ نہیں، ہمارے معیار کے مطابق اترتا ہے کہ نہیں، ہمارے مزاج کے مطابق اترتا ہے کہ نہیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا، اب جب بندہ متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر اس سینٹنس میں، اس جملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلا جو حرف ہے وہ ہے یا۔ اب یا کے ذریعے سے مخاطب کو ندا دی اور اس کو بھرپور اپنی طرف جو ہے نا وہ اٹریکشن کرانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرانے کے لیے اس کو یا کے ساتھ ندا کیا۔ اور جب بندہ متوجہ ہوتا ہے تو وہ جو ایک غفلت اور سستی کی جو چادر تھی، اس یا کے ذریعے اس غفلت اور سستی کی چادر کو چاک کیا گیا اور اس کو ایک بار حوصلہ دیا گیا۔ اب جب وہ بندہ دیکھتا ہے کہ یار کیا بھوکا پیاسا رہنا بھی بھلا کوئی عبادت ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آمنو کا لفظ ارشاد فرما کر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو کبھی کبھار بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کل ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ یہ جو اسلامی جو شعار ہیں، اسلامی مسائل ہیں، دینی تعلیمات ہیں، ان کو عقل کے پیمانے پر پرکھنے پر آ جاتے ہیں، اور جو عقل میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل ہے، قبول کر لیں گے۔
اگر نہیں وہ عقل کے مخالف آ رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، تو کہتے ہیں یار یہ کیا مطلب بات ہے، ایسے تو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تمہاری اور تم سے اچھوں کی عقل جا کے ختم ہوتی ہے، وہاں سے چل کے اچھوں کی عقل شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پھر ان اولیاء کرام کی جہاں عقل جا کے ختم ہو جاتی ہے، انبیاء کرام صحابہ کرام، ان کی عقلیں جا کے شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کی عقل جا کے جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، ان کی اپروچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل، فہم، شعور اور ادراک کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ اور جہاں جا کر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل اور فہم ادراک کا اس کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے رب تعالیٰ کی حکمتوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کیا اور کیا پدی کا شوربہ، ہم کیا جانے رب کے راز کیا ہیں، رب کی حکمتیں کیا ہیں، اور رب چاہتا کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے۔ اسی وجہ سے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو۔ اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی بنیادی اور ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے جو آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ مانو، جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو معاذ اللہ پر رد کر دو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، جہاں تک دوڑ سکتے ہیں دوڑاؤ، جب اس سے آگے دیکھو کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے، یہ عقل میں سمانے والی آنے والی بات نہیں ہے، تو وہاں اپنے گھوڑوں کو پھر لگام دے دو۔ پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ پھر وہاں عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ، پھر وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سامنے، اللہ کی ذات کے سامنے اپنی عقل کو، اپنے علم کو، اپنے فہم کو، اپنے شعور کو پھر قربان کر دینا ہے۔ پھر نہیں سوچنا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہوگی، اس میں مصلحت کیا ہوگی، اس میں فائدہ کیا ہوگا، اس میں نقصان کیا ہوگا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس اس پہ ابر پیرا ہو جائے۔ اور پھر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اب چونکہ رب کی مرضی یہی ہے، رب کی منشا یہی ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، تو لہٰذا عمل کر لو۔ اور پھر یہ سوچنے لگ جاؤ کہ اب میں نے روزہ رکھ لیا، سارا دن میں بھوکا بھی رہا، سارا دن میں پیاسا بھی رہا، سارا دن میں نے خواہشات کو بھی روکے رکھا، اب اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو اب یہ فائدہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے چونکہ اللہ کا حکم ہوا ہے، رب کا فرمان ہوا ہے، اس کا اذن ہوا ہے، اس کا امر ہوا ہے، تو لہٰذا اس پہ عمل پیرا ہو جانا ہے۔ اور فرمایا آمنو، ایمان والے تو وہ ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے سخت ترین محبت کرتے ہیں۔ اور اس کو اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ایمان والے اللہ سے عشق کرتے ہیں، اور محبت کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک روزہ ہے، یہ تو صرف ایک دن کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے، یہ تو صرف ایک چند گھنٹوں کے لیے آپ نے چند لمحے جو ہیں، چند گھنٹے آپ نے اپنی خواہشات کو روکے رکھنا ہے، یہ تو ایک مہینہ ہے۔ اگر سالوں سال بھی اس میں گزر جائیں تو انسان کو خوشی خوشی ان عبادات میں جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ بلکہ یہ تو صرف چھوٹی موٹی عبادات ہیں، بلکہ یہ تو صرف ایسی عبادات ہیں کہ جس میں نفس کو تکلیف دینا ہے، جسم کو تکلیف دینا ہے، جان کو تکلیف دینا ہے، روح کو مشقت میں ڈالنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوفیاء کے، اولیاء کے کردار کو دیکھیں، صحابہ کرام، اہل بیت کرام کے کردار کو دیکھیں، وہ تو اس حد تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی محبت میں ہماری جان بھی چلی جائے تو چونکہ جان دی ہوئی اسی کی ہے تو اس کے لیے ہم جان دینے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو عشق مجازی میں مبتلا ہو، دنیاوی محبت میں کسی کے ساتھ مبتلا ہے، لیکن اس کی محبت پاکیزہ ہے، گناہوں میں ملوث نہیں ہوا، اب اگر وہ بندہ اس پاکیزہ محبت یعنی عشق مجازی میں اگر وہ مر جاتا ہے اسی حالت میں، تو روز محشر اس کو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب عشق مجازی کا یہ عالم ہے کہ وہ بندہ جب فوت ہو رہا ہے اپنی محبت کو پاکیزہ لے کر یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، روز محشر اس کو یہ مقام ملا کہ وہ شہداء کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ بندہ جو اس کے عشق حقیقی میں مبتلا ہے، عشق حقیقی میں اپنی جان کے نذرانے لٹا رہا ہے، تو وہ روز محشر اس کا کیا مقام ہوگا۔ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، اور کوتبہ سے مراد یہ ہے کہ تم پر فرض کر دیے گئے، یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے اچانک کوئی خیال آیا، کوئی اتفاقی طور پہ یہ کوئی حادثہ ہوا اور تم پر روزے فرض ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ روز ازل سے تم پر روزے فرض کرنا لکھا جا چکا تھا، چاہے اللہ تعالیٰ کے علم کے تحت لوح محفوظ میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ ایک امت آئے گی جو میرے محبوب کی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ امت ہوگی، اس پر روزے فرض کیے جائیں گے۔ یا تو پھر یہ ہے کہ تورات و زبور اور انجیل میں یہ لکھا جا چکا تھا اور یہ وہاں پہ منزل من اللہ یہ آیات تھی اس وقت کی کہ ایک امت ایسی آئے گی جسے امت محمدیہ کہا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوگی، اس پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ ان کتابوں میں بھی موجود تھا۔ لہٰذا اب کوئی بھی شخص روزے چھوڑ کر، روزے توڑ کر، یا روزہ خور ہو کر، یا روزہ چور ہو کر اپنی بدنامی نہ کرائے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور ٹائٹل اور تمہارے پاک دامنی کے اور تمہارے اخلاق حسنہ کے، تمہاری تقوی اور پرہیزگاری کی جو اللہ تعالیٰ نے سندیں پہلی کتب میں بھی دی ہیں، کتب سابقہ میں بھی دی ہیں،
ان انبیاء کرام کو بھی یہ علم تھا اور ان امتوں کو بھی یہ علم تھا کہ ایک ایسی امت بھی آئے گی جو اللہ تعالیٰ کے اس امر پر عمل کرے گی اور وہ رمضان شریف کے روزے رکھے گی۔ مزید فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ تو اب یہاں پر یہ بات کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہاں پہ ایک باریک نقطہ اور لطیف ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر اسے کوئی کام کہا جائے اور اسے بہت مشکل لگ رہا ہو تو اسے ساتھ سرزنش کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے یار وہ فلاں بندے نے بھی یہ کام کر لیا، فلاں بندے نے بھی یہ کام کر لیا، یہ کوئی ایسی کوئی مصیبت تو نہیں ہے کہ ان سب نے کر لیا اب تم نہیں کر پا رہے ہو، لہٰذا اگر انہوں نے کیا ہے وہ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، تو تم بھی کر سکتے ہو۔ جیسے ان کے 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں ہیں، ان کے لیے پورا ایک جسم ہے، تو تم بھی وہی ساری صلاحیتیں رکھتے ہو، تو تم بھی روزہ رکھ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ وہ تو امتیں پھر بھی باعتبار افضلیت کے اس امت سے کم تھی، یہ تو پھر بھی افضلیت میں زیادہ ہے۔ فرمایا کہ جیسے ان پر روزے فرض کر دیے گئے تھے انہوں نے روزے رکھے، اب تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لہٰذا تم بھی روزے رکھو۔ جیسا کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام اور آپ کی امت پر ہر اسلامی مہینے کی 13 14 15 یہ تاریخیں جو تھیں ان کے روزے، جنہیں ایام بید بھی کہا جاتا ہے، یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کی امت پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح عیسائیوں پر بھی ماہ رمضان شریف کے روزے فرض کر دیے گئے تھے، لیکن قمری جو مہینے ہوتے ہیں ان کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ سردیوں میں آ رہے ہیں کبھی گرمیوں میں آ رہے ہیں، وہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ دن مقرر نہیں ہے، بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا اب ایک کام کیا جائے کہ اس مہینے کو موسم بہار میں شفٹ کیا جائے، اور یہ یوں سمجھیں کہ جرمانے کے طور پہ یا شکرانے کے طور پہ ہم 30 کے بجائے 40 روزے رکھ لیا کریں گے، اور یہ جو ہم نے وہاں اس طرف اس مہینے کو شفٹ کر دیا ہے تو 30 روزے تو یہی ہو گئے، اور 10 روزے جو ہیں یہ یہاں سے وہاں منتقل کرنے کے ہم اپنی جانب سے رکھ لیں گے۔ بہرحال جو حکم خداوندی ہے وہ جس دن کے لیے ہوگا، جس لمحہ کے لیے ہوگا، جس مہینے کے لیے ہوگا، جس وقت معین کے لیے ہوگا اسی میں رکھا جائے گا، نہ کہ غیر میں۔ اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت ہو تو آپ یہ نہیں کہ آپ اس میں عصر کی نماز پڑھیں گے، اور اسی طرح جب عصر کی نماز کا وقت ہو تو آپ اس میں عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب جس چیز کا جو وقت ہوگا اسی میں اسے رکھا جائے گا، اسی میں اسے ادا کیا جائے گا، اس میں اسے پڑھا جائے گا۔ اب پھر یہ روزے تو چلیں فرض ہو گئے، روزے رکھ بھی دیے، اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کے لیے برکت کیا حاصل ہوگی، وہ جو اللہ کی رضا، وہ جو ثواب ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہاں پر ایک بنیادی نقطہ یہ ہے جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سال بھر میں ایک مہینہ جو آتا ہے یہ مشق کے طور پہ ہمیں یہ بتلا جاتا ہے کہ اصل مومن کی جو زندگی ہے وہ یہ ہے، مومن نے اس طرح زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ وہ مسجدیں جو تم سارا سال غیر آباد کر دیتے ہو اسے یوں ہی آباد کرو جیسے رمضان شریف کی راتوں میں تم آباد کر دیتے ہو۔ وہ روزے کہ سارا سال تم بالکل نہیں رکھتے ہو بلکہ جس قدر ہو سکتا ہے خورد و نوش میں گزار دیتے ہو، تم ایک مسلمان ہو، تم مومن ہو، تمہیں اس طرح روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اسی طرح سال بھر تم کوئی صدقہ خیرات عطیات نہیں کرتے ہو، اس مہینے میں آ کر وہ زکوٰۃ نکال کر، فطرانے نکال کر ہماری یہ تربیت کی جاتی ہے کہ سال بھر بھی اس طرح غریبوں کو یاد رکھا کرو، غریبوں کی دل جوئی کیا کرو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو۔ اور اسی طرح یہ جو قرآن پاک کے ساتھ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، وہ سال بھر جو تم قرآن پاک کو بھولے بیٹھے ہو، آج اب رمضان شریف جا کے شروع ہوا ہے تو تم نے قرآن پاک اٹھا لیا، سحری میں بھی پڑھ رہے ہو، افطاری میں بھی پڑھ رہے ہو، دائیں بھی پڑھ رہے ہو، بائیں بھی پڑھ رہے ہو، دن میں بھی پڑھ رہے ہو، رات میں بھی، تو اسی طرح قرآن شریف بھی پڑھا کریں، قرآن شریف کے ساتھ تعلق جوڑ لیا کریں۔ اور میں بہتر یہ سمجھوں گا کہ قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف کی ریس نہ لگائیں۔ قرآن شریف پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، صرف ختم پاک مکمل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ دیکھیں منشاء خداوندی کیا ہے، حکم خداوندی کیا ہے، رب چاہتا کیا ہے، رب ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، رب ہم سے کیا فرمانا چاہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے، ساتھ کسی عالم دین کو بٹھا کے ترجمہ بھی سنیں گے، تفسیر بھی سنیں گے اور اس سے مسائل بھی سیکھیں گے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ خود قرآن پاک پڑھیں، خود ترجمہ پڑھیں، خود جناب تشریح کریں، کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے فتنے آ چکے ہیں جو اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ خود قرآن پڑھو، خود جناب جہاں ترجمہ پڑھو اور خود تفسیر پڑھو، خود اس سے مسائل اخذ کرو۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جناب، یہ مسائل اخذ کرنا جو تیرنا جانتے ہو۔ جنہیں تیرنا نہ آتا ہو ذرا اسے سمندر میں ڈالو اور اسے کہو کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، بس تیرنا شروع کرو، تمہیں کس کی کیا ضرورت ہے، تمہیں نہ خدا کی ضرورت نہیں، تمہیں ملاح کی ضرورت نہیں، تمہیں کشتی کی ضرورت نہیں ہے، بس تیرنا شروع ہو جاؤ، تم خود ماشاءاللہ ہٹے کھٹے نوجوانوں تیر سکتے ہو۔ تو یہ وہی مثال ہوگی، بلکہ وہاں صرف جان جائے گی، یہاں جان بھی جائے گی اور ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ تو کسی سمجھے ہوئے سلجھے ہوئے عالم دین کو پاس بٹھا کر
ترجمہ پڑھ لیا کریں، سن لیا کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسات احادیث مبارکہ جو ہیں ان کو سن لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی خوب برکتیں سعادتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری دنیاوی اخروی تمام نیک حاجات پوری فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔